बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर खैर का साया कायम रखे। आज कराची के जलसे के हवाले से कुछ बात की जाएगी और उस जलसे के नतीजे में जो फ़ज़ा बनी है और जिस तरह हुकूमत गुस्से में है और फ़ैसला साज परेशानी के आलम में कुछ उस पर रोशनी डाली जाएगी। कराची का जलसा आपने देखा बहुत बड़ा था और इसमें गिनती हज़ारों में नहीं थी, दसियों हज़ार में नहीं थी, बल्कि बिला मुबालगा ये लाखों का जलसा था। जिस स्टेडियम में जलसा हुआ है वो कराची के दो बड़े ग्राउंड्स में से एक है और इसके बाहर भी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। चुनांचे ये कराची की तारीख़ के चंद बड़े जलसों में से एक जलसा था। सबसे बड़ा जलसा तो वो था जो बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन ने किया था। उसमें ज़्यादातर नफरी MQM के हामियों की थी। तकरीबन पूरा कराची इस जलसे में निकल आया था। वो मिलियंस का जलसा था। उस जैसा जलसा तो न उससे पहले कभी हुआ न बाद में हुआ, लेकिन उसको अगर हम एक तरफ रख दें तो कल का कराची का जलसा बहुत बड़ा था। इस जलसे ने गुजरांवाला के जलसे की तरह हुकूमत के गुस्से में इजाफा किया है और फ़ैसला साजों की परेशानियाँ बढ़ा दी हैं। कुछ इसलिए नहीं कि ये जलसा बहुत बड़ा था, बल्कि इसलिए भी कि जलसे का जो मूड था वो जलसे के हुजम से ज़्यादा अहमियत रखता था। बहुत तेज़, अग्रेसिव और पुरजोश मूड था। और उससे ज़्यादा अहम बात ये थी कि इस जलसे में पाकिस्तान की तमाम कौमियतों की क़यादत मौजूद थी। ये एक बहुत बड़ा कौमी इत्तेहाद का मंज़र था जिसमें तमाम कौमियतों के लीडर्स ने आईन पाकिस्तान और वफाक पाकिस्तान के साथ अपने इत्तेहाद और वफादारी का इजहार किया और अपनी शिकायत भी पेश की, अपने मुतालबात भी पेश किए और अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा। तो हकीकत में फ़ैसला साज जो हैं वो इस मंज़र को देखने के लिए तैयार नहीं थे। वो इस मंज़र से परेशान हैं और परेशानी में जो फ़ैसले किए जाते हैं वो अक्सर गलत होते हैं। बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि ये मामला परेशानी से बढ़कर कुछ हवास बाख्तगी में की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसका नमूना आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के दामाद को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया और फिर चंद ही घंटे के बाद उस फैसले को अंडू करना पड़ा। वो इसकी एक बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है कि परेशानी में और हवास बाख्तगी में जो फैसले किए जाते हैं वो फ़ायदा नहीं देते, वो नुकसान देते हैं। सबसे पहले तो इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन्होंने मज़ार क़ायद पर जाकर वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाकर मज़ार क़ायद की बेहरमती की है। ये इस तरह का पहला केस था, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले इमरान खान भी मज़ार क़ायद पर गए थे और सैकड़ों कारकुन साथ लेकर गए थे। वहाँ जो ऊधम मचा, जिस तरह लोग लपके और एक उठापटक हुई और नाराबाजी हुई, तो उस वक्त तो किसी जगह से या किसी तरफ से ये बात सामने नहीं आई थी कि ये मज़ार क़ायद की बेहरमती हुई है। ये सफदर ने अगर वहाँ जाकर वोट को इज़्ज़त दो और मादर मिल्लत ज़िंदाबाद का नारा लगाया तो उससे वोट की हुर्मत, मज़ार क़ायद की हुर्मत कैसे ख़तरे में पड़ गई। तो साफ ज़ाहिर है कि ये मज़ार क़ायद की हुर्मत का मसला नहीं था, बल्कि वो जलसे का गुस्सा था और उसकी परेशानी थी और उस परेशानी में ये फ़ैसला हुआ। गलती ये हुई कि सिंध पुलिस से जब कहा गया कि आप इसको गिरफ़्तार करें तो उन्होंने कहा कि ये मुकदमा गिरफ़्तारी का नहीं बनता है, इनकार कर दिया। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, अब तो पूरी दुनिया को मालूम है कि वो किस तरह फिर गिरफ़्तारी हुई। यानी सिंध पुलिस के सबसे बड़े 2 अफसरों को अगवा कर लिया गया और अगवा करके उनसे ज़बरदस्ती सफदर के ख़िलाफ़ FIR और गिरफ़्तारी के आर्डर पर दस्तखत कराए गए और ये बात छुपी नहीं रह सकी। सिंध हुकूमत ने बयान कर दी, सहाफ़ियों ने बयान कर दी, मुस्लिम लीग के लीडरों ने बयान कर दी, हर तरफ फैल गई। जब बात फैल गई तो मामला इनके संभाले में नहीं आया और फिर गिरफ़्तारी के चंद ही घंटे के बाद सूरज डूबने से काफ़ी पहले ज़मानत भी हो गई। तो अब ये सोचने की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस फैसले से उन्होंने क्या कमाया और क्या गंवाया। अच्छा, परेशानी का मज़र ये भी है कि मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से जो खुद बराह रास्त ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन वो अपना ताल्लुक़ ज़िम्मेदारों से जोड़ते हैं। उनमें कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ दानश्वर हैं, कुछ इधर उधर के लोग हैं। वो तरह तरह के धमकियाँ में इशारे दे रहे हैं। जैसे एक साहब ने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लगा देंगे। एक तरफ से इशारा आ रहा है कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है, उसकी तैयारी मुकम्मल है। एक रिटायर्ड बुजुर्गवार 2-3 दिन पहले टीवी पर 2 दिन पहले टीवी पर कह रहे थे कि मार्शल लगा देना चाहिए। तो ये हवास बाख्तगी की निशानियाँ हैं। इन बुजुर्गवार को पता नहीं है कि मार्शल अब लगना मुमकिन नहीं है
اور اگر سندھ میں گورنر راج لگا تو بات جو باقی ماندہ بات ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر قابو میں نہیں آئے گی۔ یہ حضرات ابھی تک 1970 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، جبکہ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے اور عوام کا شعور آگے بڑھ گیا، اور سب سے زیادہ بڑی تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ پنجاب جو روایتی طور پر فیصلہ سازوں کے ساتھ کھڑا رہتا تھا اب آمادہ بغاوت ہے۔ تو چاروں صوبے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پیج پر ہیں، اور یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ اس کا اندازہ اگر آپ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ منظرنامہ ہی بدل گیا ہے، اور آئندہ کی جنگ جو چل رہی ہے اس کے نتیجے میں یہ بات بہت بڑا فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ اور شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ صوبہ سرحد اب پختونخوا کہلاتا ہے، تب صوبہ سرحد تھا، شمال مغربی صوبہ سرحد۔ تو اس کے ایک بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بالادستی کی جنگ اس وقت کامیاب ہوگی جب پنجاب اس میں شریک ہوگا۔ تو وہ پیشگوئی 3 عرصوں کے بعد ہم پوری ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ایک حلقے کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مصر کا CC ماڈل پاکستان میں نافذ کر دیے جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مصر اور پاکستان کا فرق ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ مصر میں ایک قوم رہتی ہے جو ساری کی ساری عربی زبان بولتی ہے، اور ساری وہ افریقی نژاد عرب قوم ہے، اور پاکستان اس کے مقابلے میں 4 قومیتی ملک ہے، بلکہ اب تو 5 قومیتی ملک ہے، سندھی، پہاجر اور پٹھان اور بلوچ، اور اس طرح یہ ان کے جو ڈفرینس ہیں نسلی، لسانی، کلچر کے ڈفرینس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈائیورس ہیں کہ ان کو آپ CC ماڈل کی رسی سے باندھ کر نہیں رکھ سکتے۔ پھر یہ ہے کہ مصر کی تاریخ کبھی مزاحمت کی تاریخ نہیں رہی ہے، چاہے اس پر عربوں نے حملہ کر کے اسے فتح کیا، چاہے اس پر انگریزوں نے حملہ کر کے فتح کیا، چاہے اس پر رومن امپائر والوں نے حملہ کر کے فتح کیا، چاہے اس پر ترکوں نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا، وہ کبھی بھی انہوں نے مزاحمت نہیں کی، وہ سر تسلیم خم ہے کہ صورتحال اختیار کرتے رہے۔ جبکہ موجودہ پاکستان کے چاروں صوبے درجہ بدرجہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مزاحمت آمادہ صوبے رہے ہیں، انہوں نے تاریخ کے ہر دور میں مزاحمت کی ہے۔ سندھ میں بڑی خوفناک مزاحمت انگریزوں کے خلاف ہوئی، بلوچستان میں ہوئی، اور یہ پختونخوا کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بہت کچھ معلوم ہے کہ ان کی مزاحمت، تو ان کی جو نسل ہے وہ ڈیورنڈ لائن کے اس پار بھی پھیلی ہوئی ہے، جن کو ہم افغانستان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے انگریزوں کی مزاحمت بھی کی، روسیوں کی مزاحمت بھی کی، اور اب وہ امریکیوں کی مزاحمت بھی کر رہے ہیں۔ اور پنجاب کی تاریخ بھی مزاحمت سے خالی نہیں ہے، اس کے لیے تاریخ کو پڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے وہ اتنی شدید نہیں تھی جتنی سندھ اور بلوچستان میں یا پختونخوا میں تھی، لیکن مزاحمت کی تاریخ تھی، اور اب پنجاب کا موڈ ایک بہت سلسلہ وار تاریخی ادوار سے گزرتا ہوا اس جگہ پر آ گیا ہے کہ جہاں وہ مزاحمت میں ان باقی 3 صوبوں کو ہم پل رہا ہے۔ تو جناب یہ CC ماڈل کا خیال تو ان کو دل سے نکات دینا ہی چاہیے، کیونکہ اسی میں بہتری ہے۔ اور اگر شیخ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت پر، اور وہ بھی ایسی سیاسی جماعت جو پاپولیرٹی کے اعتبار سے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، یہ الگ بات ہے کہ الیکشن میں ایک مینڈیٹ چرا کر اسے دوسرے درجے پر لے آیا گیا، لیکن وہ پاکستان کی حقیقتاً ووٹ بینک کے اعتبار سے سب سے بڑی پارٹی ہے، اس پر پابندی لگا کر آپ اس ملک کے ساتھ کیا کریں گے؟ پھر آپ سے یہ معاملہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور جو بھی صورتحال ہے وہ اب اس کا یہ منطقی تقاضا ہے، یعنی ایسا تقاضا جس سے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، وہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں معاملات طے کیے جا سکیں۔ معاملات طے کرنے کی شکل کیا ہوگی یہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، یہ تو وہی کریں گے جو معاملات کی میز پر بیٹھیں گے۔ اس میں رکاوٹ بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی جو شرطیں ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ کم سخت شرطیں تو پیپلز پارٹی والوں کی بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی شرطیں زیادہ سخت ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس پر معذرت کریں اور اسے انڈو کریں، تو پھر آگے بات ہوگی۔ ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس پوزیشن پر آ کر بات مان لینا، لیکن جب بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ درمیانی رستہ بھی نکلے گا اور وہ نکالنا پڑے گا۔ تو یہ کب ہوتا ہے اور کس شکل میں ہوتا ہے، اس کے لیے میدان تو تیار ہے۔ میں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے دنوں اندر خانی ہوئی، اور وہ اتنی خفیہ بھی نہیں رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہو چکا ہے، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اپوزیشن کو ایک ضمانت دی گئی تھی کہ آپ اپنا موقف کچھ نرم کریں، ہم ایوان کے اندر سے تبدیل لاتے ہیں اور 1-2 ہفتوں میں -1 پر عمل کر کے ایک ایسی گورنمنٹ بنا دیں گے جو اس بات کی مختار ہوگی کہ جب چاہے وہ الیکشن کرائے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اپوزیشن نے اس ضمانت کو
نظر انداز کیا، اس کا جواب دینا بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ معاملات طے کرنے کی خواہش ہے، غصہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، لیکن معاملات طے کرنے کی خواہش بھی ہے۔ اور وہ کیوں نہ ہو، حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان بھی اسٹیک پر ہے، ادارے بھی اسٹیک پر ہیں، معاشرے کا سکون بھی اسٹیک پر ہے، انارکی کا خطرہ ہے، اور ایک ایسی معیشت کی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے ملک کی سلامتی کو اتنا بڑا خطرہ ہو گیا جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ کیونکہ اگر آپ کی معیشت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 65 کی جنگ ہم نے اس لیے وہ ہار دی تھی کہ ہماری معیشت جواب دے گئی تھی، ہمارے پاس ہتھیار ختم ہو گئے تھے، ہمارے خزانے میں پیسے نہیں رہے تھے، تو اس لیے ہمیں مجبوراً تاشکند کا معاہدہ کرنا پڑا۔ تو اس وقت تو جنگ بھی نہیں ہے اور معیشت کی حالت 1965 سے کئی گنا زیادہ خراب ہے، تو حالات کو تو اس طرف آنا ہی پڑے گا، معاملات طے کرنا پڑیں گے۔ اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ معاملات طے کرنے کے لیے پیش رفت کس طرف سے ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے۔ ابھی تو اپوزیشن کے 3-4 جلسے اور ہیں، اس کے بعد بقول ان کے یا جو ان کا پروگرام ہے اس کے مطابق ایک لانگ مارچ ہونا ہے، شاید اس کے بعد معاملات طے کرنے کی طرف کوئی پیش رفت ہو یا اس سے پہلے ہی ہو جائے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔